اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، جو حرف ثنا ذہن پر اترا ہے سکینہ، عباس علمدار نے بخشا ہے سکینہ۔ آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکار اٹھا کہ زہرا ہے سکینہ، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ۔ رد ہو نہیں سکتی وہ دعا شہر وفا میں بس وہ تیرا سکہ ہے سکینہ۔ ہر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھولا، یہ اوج فقط تو نے ہی پایا ہے سکینہ۔ دریاؤں کے لب نو کے قلم چوم رہے ہیں، لکھا نہیں میں نے ابھی سوچا ہے سکینہ۔ الفاظ کے لشکر میری چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، یہ آپ کی مدحت کا نتیجہ ہے سکینہ۔ پیشانی زندہ پہ یہ تحریر ہے اب تک، ظالم تو فنا ہو گیا زندہ ہے سکینہ۔ ہے صبر ردیف اور آتش کافیہ جس کا، ریحان کے نوحوں کا وہ مصرع ہے سکینہ۔ صلوات۔ کل مولانا صاحب بول رہے تھے کہ جب کوئی کربلا سے آتا ہے تو جلدی سے جا کے اس سے ملنا چاہیے، اور ہمارے ادارے میں بھی کافی لوگ ہیں جو کربلا جا کے آئے ہیں، کچھ ہیں جو گئے ہیں، کچھ جو جائیں گے، تو ان سب کی طرف سے کچھ چند اشعار ہیں نائب اللوری صاحب کے، تو پڑھتا ہوں۔ کربلا تک آ گئے ارمان پورا ہو گیا، کربلا تک آ گئے ارمان پورا ہو گیا، کل ایمان کی قسم ایمان پورا ہو گیا، کربلا تک آ گئے ارمان پورا ہو گیا۔ دیکھ لی ایک ساتھ آنکھوں نے 72 جنتیں، دیکھ لی ایک ساتھ آنکھوں نے 72 جنتیں، زندگی کا آج ہر نقصان پورا ہو گیا، کربلا تک آ گئے ارمان پورا ہو گیا۔ یا علی کے بعد اب کہنے لگی ہے یا حسین، یا علی کے بعد اب کہنے لگی ہے یا حسین، آج میری لاڈلی کا قرآن پورا ہو گیا، کربلا تک آ گئے ارمان پورا ہو گیا۔ اور آخری شعر، ایک سجدہ کر لیا 2 جنتوں کے درمیان، ایک سجدہ کر لیا 2 جنتوں کے درمیان، میں ادھورا آدمی انسان پورا ہو گیا، کربلا تک آ گئے ارمان پورا ہو گیا۔ ایک سوال پڑھیے محمد والا۔ ایک کلام ہے اس کی، حالانکہ تشنگی رکھ دی سجا کر نہر پہ عباس نے، ڈال کر ہلکی سی ایک حیدر نظر عباس نے، ڈال کر ہلکی سی ایک حیدر نظر عباس نے، توڑ دی مرحب پرستوں کی کمر عباس نے، ڈال کر ہلکی سی ایک حیدر نظر عباس نے، حملہ قاسم پہ کہتے تھے شجاعان عرب، حملہ قاسم پہ کہتے تھے شجاعان
عرب دے دیے شاگرد کو سارے ہنر عباس نے، دے دیے شاگرد کو سارے ہنر عباس نے، کربلا میں عمر کی پابندیوں کو توڑ کر، کربلا میں عمر کی پابندیوں کو توڑ کر، ظلم کی اوقات بتلائی ہے ہر عباس نے، کربلا میں عمر کی پابندیوں کو توڑ کر۔ اور اس شعر پہ غور فرمائیے۔ ایک چلو میں سمٹ سکتا تھا دریا کا وجود، ایک چلو میں سمٹ سکتا ہے دریا کا وجود، کر دیا دریا کو کتنا مختصر عباس نے، کر دیا دریا کو کتنا۔ کربلا میں جن کے سینوں میں خدا کا ڈر نہ تھا، ان کے دل میں بھی بٹھایا اپنا ڈر عباس نے، ڈال کر ہلکی سی ایک حیدر نظر عباس نے، پیاس سے ہارا ہے دریا یہ بتانے کے لیے، پیاس سے ہارا ہے دریا یہ بتانے کے لیے، تشنگی رکھ دی سجا کر نہر پر عباس نے۔ صلوات پڑھیے محمد والم۔ بارے دیگر صلوات۔ سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو، سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو، دکھاؤ زینب کو، سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو، صلوات۔ حسین امام کو جس سے کیا تھا رن میں شہید، دکھاؤ زینب کو، سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو، یہ کہہ کہ شام میں در در پھراؤ رلاؤ زینب کو،
چھپا کے یہ بول بنتے علی چھپاؤ زینب کو سرے دربار بلاؤ زینب میں بپا ہوا محشر کہا زینب کو سرے حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو سلام. ماشاءاللہ یہ تھے جناب حسن زادی صاحب. خواتین و حضرات، اس مجالس کے متعلق عنایات تمہارا سماعت فرما لیجئے. امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی چہلم کی مجالس 3 روزہ سلسلہ اس امام بارگاہ میں آج سے شروع ہے. اس سے مولانا شاہد حسین میثم صاحب خطاب فرمائیں گے. آج کی مجلس 8 بجے شروع ہوئی، اس طرح کل کی مجلس بھی 8 بجے شروع ہوگی نماز عشاء کے فوراً بعد. لیکن سیٹرڈے کی مجلس 7 بجے ہوگی نماز مغربین سے. سیٹرڈے کو مجلس جو ہوگی وہ 7 بجے نماز مغربین کے فوراً بعد ہوگی. تمام خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ درود پڑھی محمد و آل محمد. بارے دیگر درود پڑھی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود پڑھ دیجئے. میں نے نشان لگایا ہوا تھا مگر دعا پڑھ دی ہے. پڑھ دیا. رنگ اثر دعا میں، رنگ اثر دعا میں میری بھر رہا ہے کون. رنگ اثر دعا میں میری بھر رہا ہے کون. حیران ہوں غائبانہ مدد کر رہا ہے کون. رنگ اثر دعا میں میری بھر رہا ہے کون. حیران ہوں غائبانہ مدد کر رہا ہے کون. رنگ اثر دعا میں. درود محمد و آل محمد. پابند حکم مرضی سرور رہا ہے کون.
پابند حکم مرضی سرور رہا ہے کون؟ تسکین قلب زینب مضطر رہا ہے کون؟ حیران ہوں غائبانہ مدد کر رہا ہے کون؟ رنگ اثر دعا میں درود محمد آل محمد. خیبر ہو یا کہ خندق بدر و حنین ہو، خیبر ہو یا کہ خندق بدر و حنین ہو، ان سب لڑائیوں میں غزل فر رہا ہے کون؟ درود محمد آل محمد. خیبر ہو یا کہ خندق بدر و حنین ہو، ان سب لڑائیوں میں غزل فر رہا ہے کون؟ حیران ہوں غائبانہ مدد کر رہا ہے کون؟ رنگ اثر دعا میں. شعر دیکھیے. یہ بات قبر حر دلاور سے پوچھئے، یہ بات قبر حر دلاور سے پوچھئے، کترا رہا ہے کون؟ سمندر رہا ہے کون؟ حیران ہوں غائبانہ مدد کر رہا ہے کون؟ رنگ اثر دعا میں. شعلے اگل رہی ہے زمین جس مقام پر، شعلے اگل رہی ہے زمین جس مقام پر، تے اس طرف کو راہ سفر کر رہا ہے کون؟ حیران ہوں غائبانہ مدد کر رہا ہے کون؟
رنگ اثر دعا میں بادس حسین ابن علی شام کی طرف بادس حسین ابن علی شام کی طرف کانٹوں پہ پا رہنا سفر کر رہا ہے کون حیران ہوں غائبانہ مدد کر رہا ہے کون رنگ اثر دعا میں درود محمد و آل محمد ایک بار پھر درود پڑھ دیجئے محمد آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بے کفن لاشا تیرا میں بھول کر پائی حسین آج بھی زینب کی کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو بیٹھنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین آج بھی زینب کی دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی
بے کفن لاشا تیرا میں بھول کر پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. درود محمد علیہ. ماشاءاللہ. یہ تھے جناب بابر علی صاحب. خواتین حضرات، جس طرح کہ پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں تو اب اعلان دوبارہ فرما لیجئے. کل کی مجلس 8 بجے شب ہوگی نماز عشاء کی فوراً بعد، لیکن سیٹرڈے کی مجلس 7 بجے ہوگی نماز مغربین کے بعد، اور ان دونوں مجالس سے مولانا شاہد حسین میثم صاحب خطاب فرمائیں گے. سنڈے کو سنڈے اسکول یوتھ مجلس ہوگی، اکتوبر 20 سنڈے اسکول کی مجلس ہوگی. اس کا وقت ہے شام کو 4 بجے. سنڈے اسکول کی مجلس شام کو 4 بجے، یعنی یہ 3 مجالس کے اوقات مختلف ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. کل کی مجلس 8 بجے شروع ہوگی، سیٹرڈے کو 7 بجے، اور سنڈے کو شام 4 بجے مجلس ہوگی سنڈے اسکول کی. صلوات پر محمد و آل محمد. اب میں درخواست گزار ہوں حجت اسلام و مسلمین مولانا سید شاہد حسین میثم نانیروی سے تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا سید شاہد حسین میثم نانیروی. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. فاتحہ. قبل اس کے مجلس کا آغاز کروں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے جملہ مومنین و مومنات، جملہ محبان اہل بیت، جملہ شیعیان حیدر کرار اور بالخصوص ان مومنین و مومنات کے لیے کی روحوں کے لیے اصحال فرمائے کہ جن کے نام میں لے رہا ہوں. ظفر عباس جعفری صاحب، مرزا محرم علی، سیدہ پروین، مشتاق جعفری، حسین مہدی، حسنین اختر، ارشاد بیگم، امجد شیخ، محمد کھیمجی، خیرن کھیمجی، رضا حسین وسرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وهدانا النجدین والحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس
व दाऊद व सुलैमान व मूसा व ईसा ला सिय्यमा अला अशरफहिम व अफदलहिम सय्यदना व नबिय्यना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सलावत पढ़ें आप हज़रात। इन 3 मजालिस के लिए मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है शहीद और शहादत। हो सकता है आप फ़ौरन ही ये सोचें कि ये कौन सा नया मौजू है, ये तो बहुत पुराना मौजू है, लेकिन एक नए ज़ाविये से, एक नए एंगल से इस मौजू को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। बज़ाहिर ये वाक़ई बड़ा सादा मौजू है, बड़ा सिंपल मौजू है, आप हमेशा इसके बारे में सुना करते हैं, लेकिन अभी जब इसकी मुँह शिकाफ़ी करेंगे, जब इस मौजू को और खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इतना आसान मौजू नहीं है। और अपनी बात को मुस्तनद बनाने के लिए मैं मुसलमानों के अमल को आपके सामने पेश करूंगा और दिखाऊंगा कि 1400 बरस हो गए मुसलमान ये न समझ सके कि शहीद कौन है। सही बात यह, आज सिर्फ और सिर्फ इसी पर बात करेंगे इंशाअल्लाह कि शहीद कौन। आप देखें, अपना कोई भी अखबार उठा लें, रोज़ाना की जो खबरें होती हैं उनके दरमियान आपको 10-20 शहीद तो मिल ही जाएंगे। मसलन फलां साहब का एक्सीडेंट हुआ मगर वो शहीद हो गए, फलां साहब बम के धमाके में मारे गए मगर वो शहीद हो गए, फलां साहब मसलन करंट लगने से, बिजली के करंट लगने से मर गए मगर वो भी शहीद हो गए। हर एक के लिए ये लफ्ज इतना सस्ता हो गया कि जिसके लिए चाहा उसे शहीद कह दिया। मगर मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या वाकई इतना सस्ता लफ्ज है ये? क्या इतना सस्ता एजाज है ये? याद रखिएगा, इस्लाम का सबसे बड़ा ऑनर है शहादत, सबसे बड़ा एजाज है शहीद। अगर किसी को शहीद कह दिया गया तो इससे बड़ा कोई मेडल और तमगा हमारे पास है नहीं। और वो इतना सस्ता बटने लगा, जैसा मैंने बताया कि हादसे के शिकार लोगों को भी, कोई जल के भी मर गया तो भी शहीद, कोई दब के मर गया तो भी शहीद, हर इंसान शहीद। सवाल यह है कि कौन शहीद? आप मुसलमानों से सवाल कीजिए कि कौन शहीद। थोड़ी सी माजी में थोड़ा आपको ले जाता हूं, और बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी नजदीक नियर पास्ट की बात करने जा रहा हूं। नियर पास्ट में ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी पाकिस्तान में कि शहीद कौन। मैं आपको बस मुतवज्जे करना चाहता हूं, आपको शायद याद आ जाएगा, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं क्योंकि वाकयात अब इतनी जल्दी चलती होने लगे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अमीर हकीमुल्लाह महसूद मारा गया। 5-6 बरस पहले की बात है, 5 बरस पहले की शायद। उस वक्त एक बहस छिड़ी पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त कि शहीद कौन। वजह यह है कि उस वक्त 2 अजीब व गरीब बयानात आए।
ایک بیان آیا جماعت اسلامی کے امیر منور حسین کا، اور وہ بیان تھا یہ کہ پاکستانی فوج نے جس کو مارا ہے اس حکیم اللہ محسود کو انہوں نے کہا شہید، اور یہ بھی کہا، کسی نے جا کر کے انٹرویو لیا اور پوچھا کہ اب یہ بتائیے کہ اگر وہ شہید ہے تو اگر ادھر پاکستانی فوج کا آدمی مر جائے تو کیا یہ شہید ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ شہید نہیں ہے۔ یاد آیا آپ کو؟ نہیں آیا؟ اور پھر بڑی لیو دیو ہوئی کہ انہوں نے پاکستانی فوج کے آدمی کو یہ کہہ دیا کہ وہی شہید نہیں، اور ادھر سے تحریک طالبان کا امیر اس کو کہا کہ وہ شہید۔ ایک اور بیان بڑا ہی اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب آیا، اور وہ بھی آج کل پھر سے ہائی لائٹ میں آ گئے ہیں، وہ مولانا صاحب بھی ہیں۔ اور وہ کون؟ آپ ان کا دوسرا نام بھی رکھتے ہیں، میں لے نہیں رہا ہوں ممبر سے نام، اور وہ مولوی فضل الرحمان کا بیان۔ اور ان کا بیان یہ آیا کہ امریکہ اگر کتے کو بھی مارے گا تو ہم اسے شہید کہیں گے۔ یاد آیا آپ کو یا نہیں آیا؟ امریکہ اگر کتے کو بھی مارے گا تو کتے کو ہم شہید کہیں گے، یعنی شہادت کا لقب، شہادت کا تمغہ، میڈل اتنا سستا بٹنے لگا۔ سوچئے آپ، اب یہ بات اس وقت بھی بڑی ہوئی کہ بھائی کیا وہ واقعاً شہید ہوگا؟ اب بہت بڑی بحث چھڑی، اور مجھے یاد ہے کہ خوب ادھر سے ادھر سے آرٹیکل بھی لکھے گئے، بڑے چھپے، بڑے انٹرنیٹ پہ آئے، اور ٹیلی ویژن پر بھی خوب بحثیں ہوئی۔ یاد آیا نہیں آیا آپ کو؟ ایک صلوات پڑھیے اگر یاد آ گیا تو۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کبھی ایسا موقع ہوگا واقعاً اس بارے میں بھی بات کی جائے کہ شہید کون، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمیں اور آپ کو بولنا ہے اس پر، ہمیں اور آپ کو بولنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ شہادت کا موضوع ہمارا کاپی رائٹڈ موضوع ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں، جس امت کے 12 اماموں میں سے 11 امام شہید ہوئے ہوں، وہ بولے گی کہ شہید کون ہوتا ہے، وہ بتائے گی کہ شہادت کسے کہا جاتا ہے۔ آپ یہ سوچئے، وہ جملہ یوں ہی نہیں کہا ہے منہال نے آ کر کے، امام زین العابدین کی خدمت میں آ کے کیا کہا تھا؟ جب روتا ہوا پایا، جب آنسو بہاتا پایا تو امام سے کیا عرض کی منہال نے؟ اے مولا، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کا ورثہ ہے کہ جس کو ایسے ادھر ادھر لے جایا جا رہا ہے، اور جس کو چاہ رہے شہید کہے دے رہے ہیں۔ میری ملاقات ہوئی ڈیلس میں 3 اہل سنت بھائیوں سے، ان سے بات چیت چھڑی، یہ والا موضوع آ گیا شہادت کا، اور انہوں نے پھر کچھ سوالات کیے، انہیں بھی یہ بات یاد تھی، یہ منور حسین کی اور مولوی فضل الرحمان والی باتیں یاد تھیں۔ انہوں نے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ اگر پاکستانی فوجی کو ہم شہید کہیں تو کیا غلط ہے؟ میں نے کہا یہ تو آپ اپنے مولویوں سے پوچھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ سوالات پیش کیے، آپ بھی سوچئے اس کے بارے میں۔ اچھا یہ بھی بتا دیں، آج کی مجلس میں میں جواب نہیں دینے والا ہوں کہ شہید کون، آج کی مجلس آپ کو سوچنے پر بس مجبور کرنے والی۔ انہوں نے پوچھا، دیکھیں کئی سچویشن ہے واقعا، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے، ایک طرف کوئی غیر مسلم کافر فوج ہو، غیر مسلم کافر ملک ہو، دوسری طرف مسلمان ملک ہو، ادھر کے سارے فوجی کافر، ادھر کے سارے فوجی مسلمان، یہ لڑے آپس میں۔ یہ تو بہت آسان ہے سمجھنا کہ ہم کہہ دیں کہ مسلمان جو مارا گیا وہ شہید ہو گیا، یہاں تک تو آسان ہے۔ لیکن اگر مسلمان لڑیں، دونوں ملک مسلمان ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کس کو شہید کہیں گے؟ آپ ابھی دیکھیں نا، حالات بن گئے تھے کچھ عرصہ پہلے، قطر اور سعودی عرب میں بہت کھینچا تنی تھی، اور کسی بھی وقت جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ اگر یہ دونوں ملک آپس میں لڑ جائیں، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ان میں کوئی جنگ ہو جائے تو ادھر ادھر کے لوگ مارے جائیں گے، تو کدھر والے کو آپ شہید کہیں گے؟ 2 مسلمان ملک۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے 2 کافر ملک ہوں، غیر مسلم ملک ہوں،
لیکن ان کے فوجی مسلمان ہوں، پھر کسے آپ شہید کہیں گے؟ یہ ایک اور سیناریو ہے کہ ایسا سین بھی ہو سکتا ہے کہ دو کافر ملک، فرض کر لیجئے کہ مثلا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ پاس ہیں، ان میں آپس میں جنگ ہو گئی، خدا نہ کرے۔ جنگ سے ویسے میں بہت تنفر رکھتا ہوں، نفرت رکھتا ہوں، چاہے جیسی جنگ ہو۔ جنگ مجبوری کا نام ہوتا ہے، جنگ کوئی اچھی چیز تھوڑی نہ ہے۔ بہرحال اگر دو ملکوں میں، غیر مسلم دو ملکوں میں لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے، اور پھر ان میں جو فوجی ہیں وہ مسلمان آئیں لڑنے کے لیے، ہو سکتا ہے، اور پھر ان میں سے کوئی مارا جائے، شہید کسے کہیں گے؟ ادھر والے کو یا ادھر والے کو؟ بہت یہ سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ میں اس بارے میں بات کروں کہ شہید کون ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ اگر آپ نے اب تک کیا راہ حل سوچا؟ اتنے سارے سیناریوں میں نے دکھا دیے، دو کافر ملک، دو مسلم ملک، ایک مسلم ایک کافر، دو کافر فوجی لیکن اس کے مسلم، ایسی صورت میں کون شہید کہلائے گا؟ اب آئیے میں دکھاتا ہوں ہوا کیا ہے، صرف ابھی یہی دکھا رہا ہوں مشکل کہاں پر ہے، پھر انشاءاللہ حل بعد کی مجلسوں میں پیش کروں گا۔ خوب غور سے سنیں، توجہ سنیں، اب یہاں سے تھوڑی سی سنجیدہ ہونے جا رہی بات، اور وہ یہ کہ دیکھیے عام طور سے شریعت کا کام کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا کام ہوتا ہے جیسے جملہ نہیں ہوتا ہمارا انگلش کا کوئی سینٹنس یا اردو کا کوئی سینٹنس، اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹ ایک پریڈیکیٹ۔ اس کو اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں موضوع، سبجیکٹ کو موضوع، پریڈیکیٹ کو محمول کہتے ہیں۔ میں مثال بھی دوں آپ کو۔ سبجیکٹ کیا؟ شراب۔ شراب سب کو معلوم ہے کیا چیز ہے، اس کو شریعت آگے ڈیفائن نہیں کرتی۔ اس نے کہا شراب، آپ نے جسے کہا شراب، شریعت نے کہا حرام ہے۔ یہ موضوع تھا۔ شریعت کا عام طور سے کہہ رہا ہوں کام یہ ہوتا ہے کہ وہ محمول کو یعنی حکم کو بیان کر دیتی ہے۔ حکم اس کا یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ آپ نے ایک اور جملہ پیش کیا، ایک اور موضوع پیش کیا شریعت کے سامنے، کہا سرکہ، وہ بھی اسی رس سے بنا ہے، اسی مثلا انگور کے رس سے یا گنے کے رس سے شراب بنتی ہے اور اسی سے سرکہ بھی بنتا ہے۔ آپ نے کہا سرکہ، شریعت نے کہا حلال ہے۔ یہ موضوع تھا، یہ محمول تھا، یہ سبجیکٹ تھا، یہ پریڈیکیٹ تھا۔ عام طور سے میں کہہ رہا ہوں عام حالات میں موضوعات واضح ہوتے ہیں۔ سبجیکٹ جو ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ اور بھی لے لیجئے، جوا، آپ نے کہا جیسے جوا، شریعت نے کہا حرام ہے۔ آپ نے کہا لاٹری، شریعت نے کہا حرام ہے۔ آپ نے کہا کہ معاملات جس میں سود نہ ہو، شریعت نے کہا حلال ہے۔ یہ بہت آسان، یہ چیزیں واضح ہیں، لوگ سامنے رکھتے جاتے ہیں، شریعت بتاتی جاتی حرام ہے، حلال ہے، مکروہ ہے۔ مثال دوں، قرآن مجید سے لاتا ہوں ایک مثال آپ کے سامنے۔ دیکھیے ہمارے یہاں، میں اردو کلچر کی بات کر رہا ہوں، ہندو کلچر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اردو کلچر میں بیٹے کی بیوی کو بہو کہا جاتا، اس معنی میں بہو لیجئے گا آپ۔ کا سوتیلے، شریعت نے کہا، پیغمبر اسلام کے منہ بولے بیٹے کا نام زید ابن حارثہ تھا، ان کی بیوی زینب، یہ مثال قرآنی ہے۔ اچھا، سگے بیٹے کی بیوی بھی بہو کہلاتی ہے، اردو میں دونوں بہو ہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی اور سگے بیٹے کی۔ یہاں پر موضوع عربوں کے لیے واضح نہیں تھا، دونوں کو بہو بولتے تھے جیسے ہم بہو بولتے ہیں۔ بہو سے شادی شریعت نے کہا حرام بھی ہے، حلال بھی ہے۔ یہ کیا مطلب؟ ہاں، اگر منہ بولے بیٹے والی بہو ہے تو اس سے حلال ہے، لیکن اگر سگے بیٹے کی بیوی والی بہو ہے تو اس سے حرام ہے۔ اب یہاں پر چونکہ موضوع تھوڑا سا مشکل ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ واقعاً بہو ہے یا نہیں اسلام کی نگاہ میں، اس لیے ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے بات۔ ہندوؤں کے کلچر میں مامو زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، چچا زاد بہن، یہ سب بہنیں مانی جاتی ہیں۔ اسلام میں یہ ساری بہنیں نہیں ہیں،
ہم اردو کلچر والے، ہم چونکہ ہندوستان میں رہے، ہندوؤں کے بیچ میں تو انہیں بہنیں بولتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ ساری بہنیں تھوڑی نہ ماموزات، نہ ماموں کی بیٹی، نہ چچا کی بیٹی، نہ خالہ کی بیٹی، نہ پھوپھی کی بیٹی، یہ کوئی بہن نہیں ہے، اس سے شادی ہو سکتی۔ بہن وہ ہوتی جس سے شادی نہ ہو سکے، محرم ہوتی وہ، اس سے شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اب اکثر ہندو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تم مسلمانوں میں تو ایسا ہے کہ بہن سے شادی ہو جاتی ہے۔ کہاں بھائی، بہن سے کہاں شادی ہوتی ہے؟ وہ دکھانا شروع کرتے ہیں، دیکھو پھوپھی کی بیٹی، اس سے شادی ہو جاتی، ماموں کی بیٹی، اس سے شادی، چچا کی بیٹی، اس سے شادی۔ جواب یہ ہے کہ وہ ہماری نگاہ میں وہ بہن ہے ہی نہیں، تو بہن سے شادی نہیں ہوتی، سکی بہن ہی بہن ہوتی اسلام کی نگاہ میں، سمجھ گئے؟ تو کبھی کبھی موضوع بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو بہن کہیں یا نہ کہیں، پہلے یہ طے کر لو، تب پھر محمول آئے گا، تب پھر حکم آئے گا۔ واضح ہو گئی بات؟ پہلے یہ طے کر لو کہ شہید کون ہے، تب بات کریں گے زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ پہلے طے تو ہو جائے کہ شہید ہے کون، وہ جو چھت سے گرا وہ بھی شہید، وہ جو دب کے مر گیا وہ بھی شہید، تو یہ سب کے سب زندہ ہی ہیں، کوئی مرتا تو ہے نہیں۔ پھر مسلمانوں میں سارے کے سارے جتنے 1 ارب سے زیادہ ہیں سب مریں گے، تو سب کے سب زندہ ہی رہیں گے، کوئی مرنے والا نہیں۔ لیکن شہادت کیا اتنی سستی بٹنے والی چیز ہے؟ کیا اتنی آسانی سے؟ اصل بات کیا ہے؟ اہل سنت حضرات نے اہل بیت کا دامن جو چھوڑا تو ان کو موضوع کی ہی شناخت نہ رہی۔ محمول تو چھوڑیے، ابھی موضوع میں ہی گڑبڑا گئے کہ شہید ہے کون۔ محمول تو اس بار معلوم ہے کہ یہ زندہ ہے، قرآن کہہ رہا زندہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہے کون۔ اور انہوں نے جو دامن چھوڑا اہل بیت کا، تو الگ الگ چیزوں کا سہارا لیا، پناہ لی۔ کبھی کہا کہ قیاس سے مسئلے کو حل کر لیں گے، دو چیزیں ایک جیسی لگیں تو کہہ دو کہ یہ ایک ہی حکم رکھتی ہیں۔ مثلا جو آدمی محاذ جنگ پہ مارا گیا اور جو آدمی محاذ جنگ پر جا رہا تھا، وہ بھی دونوں کے دونوں شہید ہیں، ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ یہ بھی نکلا تھا، وہ پہنچ گیا تھا، یہ بھی گھر پہ تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی شہید۔ اس طرح سے ملتی جلتی چیزوں کو قیاس کہتے ہیں، اس سے اس کو سمجھا، یہی حکم اس پہ لگا دیا۔ یہاں سے میں نے کہا تو تھوڑی سنجیدہ رہے گی بات۔ ہاں، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اب کیا ہوا؟ ایک اور چیز لے آئے، استحسان۔ جو اچھا لگے وہ کہو اچھا ہے، وہ حلال ہے۔ جو اچھا لگے، اہل بیت کے پاس نہ جاؤ، باقی ادھر ادھر جو دیکھنے میں اچھا لگے، کرنٹ لگ کے مر گیا یہ اچھا لگ رہا ہے، 21 سال کا تھا جوان، ہائے ہائے کیا موت ہوئی، بس اس کو پھر کہہ دو یہ شہید ہے۔ استحسان، دیکھنے میں جو چیز اچھی لگے، اس دیکھنے کے چکر میں بہت ساری چیزیں ہو گئی ضروری۔ الصلاۃ خیر من النوم، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا ہے، اس لیے اسے اذان کا جز بنا دو۔ ایک نماز لے آؤ، سب مل کے پڑھیں ماہ رمضان میں، سب ایک ساتھ کھڑے ہوں، جماعت ہو، نام بھی رکھ دو اس کا ایک تراویح، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ چلو 30 پارے تو ہو جائیں گے، یہ اپنی طرف سے شامل کر دو، استحسان ہے۔ جمعہ کے دن اسپیشل دن ہوتا ہے، ایک اذان کافی نہیں ہے، 2 اذان دو، اچھا لگتا ہے۔ استحسان، اچھا لگا، جمعہ کے دن 2 اذانیں ہو گئی، 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں خراب کر دی۔ میں بس مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے، تھوڑا تھوڑا ذہن اس کے قریب لانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک پہنچنا ہے ہمیں۔ تو استحسان کا سہارا لے لیا۔ ایک اور چیز اب چلیے نئی، وہ 10 برس 15 برس سے، شاید آپ نے اس کا نام بھی نہ سنا ہو، مقاصد شرعیہ۔ اجتہاد جو ہمارے یہاں ہے شیعوں میں، اس سے تو بڑی الرجی ہے۔ اجتہاد کا دروازہ بند، ہم اجتہاد نہیں کریں گے۔ وہ 4 امام جو تھے بس اس تک اجتہاد ہوتا تھا، اس کے بعد اجتہاد
کا دروازہ بند. اب اجتہاد کا دروازہ تو کر دیا بند، اب آج کے نئے موضوعات کا کیا کریں؟ نئی چیزیں آ رہی ہیں، بلڈ ڈونیشن ہو یا نہ ہو، آرگن ڈونیشن ہو یا نہ ہو، کلوننگ ہو یا نہ ہو، تو اب اجتہاد کو بند کر دیا. اب اس جیسا ملتا جلتا ایک نیا پھاٹک کھول دیا، ایک نیا دروازہ کھول دیا، جس کا نام رکھا مقاصد شرعیہ. اس سے طے کریں گے ہم کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. کل ملا کر کے کہوں آپ سے، معصوم کا دروازہ چھوڑ دیا، خطا اجتہادی کا دروازہ پکڑ لیا. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. اور اتنا نفرت ہے واقعا، جا کے دیکھیے ان کی کتابوں سے نفرت ٹپکتی. آپ نے خوب سنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور وہ دور تھا کہ جس میں 4000 شاگرد ان کے درسگاہ میں ان کی پڑھتے تھے. 4000 شاگرد، جس میں ان کے ایک امام بھی، امام ابو حنیفہ بھی تھے. پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ ان کے 50 سال بعد ابو حنیفہ پیدا ہوئے. وہ دور ہمارے آخری اماموں کا دور، 10ویں 11ویں 12ویں اماموں کا دور بھی پایا اس نے، کیونکہ 256 ہجری میں مرا بخاری. لیکن ایک روایت اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل نہیں کی. ایک روایت کس سے نقل کی؟ ناصبیوں سے نقل کی، خوارج سے نقل کی. نہیں نقل کی تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ناصبی آپ سمجھتے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا جریر ابن عثمان، یا 2 طرح سے لکھا گیا، جریز ابن عثمان بھی ناصبی تھا. خود ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 70 بار ہمارے پہلے امام پر لعنت کرتا تھا. اس کی روایت کو بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا، راوی بنایا. اور نہیں نقل کیا تو چھٹے امام سے لے کر اور 11ویں تک کی کسی کی روایت سے بعض کو تو دیکھا تھا، شاید زمانہ تو وہی تھا، نہ دیکھا ہو تو بہرحال مدینے میں رہتے تھے وہ لوگ. لیکن اس نے ان کی روایات کو نقل نہیں کیا. بعض خوارج کو، جو آپ سمجھ لیے کہ آج کل کے آئیسس، ان کی روایات کو نقل کیا، لیکن نہیں نقل کیا تو ہمارے کسی میں یہ اناد، دشمنی، نفرت، کینہ، اس کی بنا پر کیا ہوا امت کا حال. آج یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ شہید کون. آپ خود سوچیں، آج سمجھ پا رہے ہیں؟ آپ کسی سے پوچھ لیجئے، کل ٹیسٹ لے لیجئے گا، آپ فون کر کے پوچھئے گا، بھیا 2 مسلمان ملک ہیں، ان میں آپس میں جنگ ہوتی، بتاؤ ادھر والا شہید یا ادھر والا شہید. لیکن حالات کیا ہوئے آپ کو بتائیں. ابھی دکھاتا ہوں 2-3 واقعات تاریخ کے پیش کرتا ہوں. قوم گمراہ ہو گئی، قوم کنفیوز ہو گئی، نہیں طے کر پائی کہ کون شہید. جنگ جمل آپ نے سنی ہے نا؟ وہ کون سی جنگ؟ 25 سال بعد، پیغمبر کے 25 سال بعد مولا خلیفہ بنے ظاہری طور پر. فوراً ہی ان کے اوپر ایک جنگ لاد دی گئی. کچھ لوگ مخالف ہو گئے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اس طرف مولا، ہمارے مولا اور ان کا لشکر، اور اس طرف طلحہ، زبیر، ام المومنین عائشہ اور ان کا لشکر. جنگ ہو رہی، دونوں طرف مسلمان، دونوں طرف. یہاں سے تو سبق لے لینا چاہیے کون شہید. دیکھیے اس شہادت کو ایسے رائے گا نہیں جانا چاہیے. یہ لفظ جو ہے کوئی سستا نہیں بٹ رہا ہے. یہاں سے طے کر لو کون شہید. دونوں طرف مسلمانوں کا لشکر. اس جنگ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. شاید میں نے اس واقعے کو کبھی آپ کے یہاں پڑھا ہے، لیکن دوسرے اینگل سے پڑھا. آج دوسرے اینگل سے سنیے. اس وقت کسی اور چیز کی ضرورت تھی، آج کسی اور اعتبار سے. جنگ جمل میں ادھر والے لشکر میں طلحہ زبیر آئے تھے نا. جنگ شروع ہوئی، مولا جیتنے لگے.
ادھر کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگنے لگے۔ اسی لشکر میں طلحہ زبیر کے ساتھ مروان بھی آیا تھا۔ جب مروان نے دیکھا کہ ہمارے لیڈر، ہمارے سپہ سالار سب بھاگ رہے ہیں، اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہی لوگ تو ہمیں لائے تھے مدینے سے نکال کے اور یہ لوگ ہمیں لڑوا رہے تھے۔ اس کو غصہ آ گیا، یہ بھاگ رہے ہیں اب۔ اس نے ایک تیر لیا، اپنے ہی آدمی کو، طلحہ کو مار دیا۔ طلحہ کو مارا، وہ مر گئے اس کے تیر سے۔ اب میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہوں، اسلامک انسائکلوپیڈیا میں اس جنگ کا تذکرہ دیکھے کیسے لکھا ہے۔ جنگ کے تذکرے میں ایک جملہ یہ آیا کہ پھر حضرت مروان اوپر ریزواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر کمان میں جوڑا اور اسے حضرت طلحہ ریزواد کے مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ چلو اب تو یہ دو لشکر کی بھی بات نہیں رہی، اپنے ہی لشکر میں دے مارو۔ ایک تیر دو، وہ گیا شہادت پایا، گیا جنت۔ آپس میں ہی طے کر لو سب، تو پھر جنت یہیں بانٹ لو۔ لیکن اب یہ دیکھیں یہ اس طرح سے تاریخ کا کیا حال کیا۔ ایک اور واقعہ، پھر امیر المومنین علیہ السلام کا دور اور جنگ صفین۔ اس طرف کون؟ امیر شام معاویہ، ادھر کون؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ قرآن نے ایسا نہ کہیے گا کہ ہدایت نہیں کی تھی، قرآن نے ہدایت کر دی تھی، نبی نے ہدایت کر دی تھی، موضوع طے کر دیا تھا، لیکن جان بوجھ کر اناد میں، دشمنی میں موضوع کو نہیں سمجھا۔ دکھاؤں آپ کو، قرآن کہہ رہا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 7 یا 8، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ سنو، جب مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں، اب تو طے ہو گیا نا، دونوں مومنین کے گروہ ہو گئے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے بیچ جب یہ ٹکرائیں، دو مسلمانوں کے لشکر آپس میں ٹکرائیں تو ان کے بیچ صلح کرواؤ۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي إِلَى اللَّهِ حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اور اگر دیکھو ان دونوں کو تم نے سمجھایا بجھایا، صلح کرانی چاہیے، لیکن یہ صلح پر نہیں تیار ہوا ہے اور ایک گروہ نے دوسرے گروہ پر حملہ کر دیا، چڑھائی کر دی، تو اب جس نے چڑھائی کی ہے اس گروہ کے خلاف تم سب مسلمانوں کو لڑنا ضروری ہے۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس سے لڑو کہ جس نے بغاوت کی ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ باغی گروہ وہ اللہ کا حکم ماننے لگ جائے۔ قرآن نے ہدایت کی تھی نا، ایسا سیناریو پیش کیا تھا، دو مسلمانوں کے گروہ لڑ رہے ہوں آپس میں۔ اب یہاں پر کون سچ ہے کون غلط ہے؟ صفین میں کیا ہوا میں نے بتایا، ادھر امیر شام معاویہ کا لشکر، ادھر امیر المومنین کا لشکر۔ اس کے لیے پہلے سے ہی موضوع کو مشخص کر دیا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا اگر تم کنفیوز ہو جانا کہ کون حق پر کون باطل، اگر یہ نہ طے کر پانا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، تو ہم تمہیں ایک یارڈ سٹک دیتے ہیں، ایک پیمانہ دیتے ہیں، تم اس پیمانے سے سمجھ لینا کون حق پر ہے، ادھر والے شہید ہوں گے اور جو باطل والے ہوں گے وہ سب کشتے ہوں گے۔ پیغمبر نے کیا پیمانہ دیا؟ جناب عمار سے پہلے ہی کہا، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ صفین میں عمار امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف سے لڑ رہے تھے، جناب عمار یاسر ادھر سے لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے شہید ہوئے، قتل کرنے والے وہ تھے۔ جیسے ہی قتل کیا فوراً ہی یاد آیا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ تم کو باغی گروہ قتل کرے گا۔
اب تو طے ہو گیا تھا نا کہ کدھر والے شہید اور کدھر والے کشتے، لیکن فوراً ہی ملاوٹ کر دی گئی۔ اب وہاں پر بات پہنچی ادھر امیر شام تک کہ بھائی ہمارے کچھ لوگوں نے ہتھیار روک لیے، انہوں نے سمجھ لیا کہ پیغمبر جو علامت بتا گئے تھے وہ ہم میں پائی جاتی، ہم ہی باغی ہیں۔ امیر شام نے ایک چال چل دی اپنے ایڈوائزر کے کہنے پر، اور وہ چال کیا چلی کہ ہم تھوڑی نہ قتل کر رہے ہیں، نہ ہم نے قتل کیا عمار کو، عمار کو تو قتل کرنے والا وہ ہے جو عمار کو لایا تھا اپنے ساتھ۔ عمار کا قاتل وہ ہے کہ جو عمار کو اپنے لشکر میں لے کر آیا، ایک نیا معیار دے دیا۔ دیکھا آپ نے، پھر موضوع گڑبڑا گیا۔ اگر طے ہو جاتا کہ کون حق پر ہے تو یہ بھی طے ہو جاتا کہ کون شہید ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ صحابی کی تعریف کیا رہی بھائی؟ صحابی لفظ بنا ہے صحابہ، سواد ہے بے سے۔ آپ اردو میں لفظ صحبت، بچوں سے کہتے ہیں بری صحبت میں نہ پڑ جانا، صحبت اسی سے بنا صحابہ کہ کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیں تب کوئی ضروری تھوڑی نہ کہ اس بچے کی، آپ کے بچے کی اس بچے سے دوستی ہے۔ بھائی ہو سکتا پہلی ملاقات ہو، اتنی جلدی آپ شک نہ کیجئے، آپ نے صرف دیکھا، ہو سکتا ہے مثلا آج کے دور میں پتہ ہی پوچھ رہا ہو کہ بھائی کدھر سے کدھر جانا، بات چیت سے صرف نہ سمجھ لیجئے کہ یہ ساتھی ہے، صحابی ہے۔ لیکن وہاں تو اس سے بھی لائٹ تعریف کر دی گئی، جسے کوک لائٹ ہوتی نا ویسے صحابی بھی لائٹ ہو گیا۔ فوراً اصحابی کالنجوم، فوراً وہ حکم آ جاتا ہے، جیسے ہی موضوع طے کیا فوراً حکم لگایا کہ سارے پیغمبر نے کہا میرے صحابی سب کے سب آسمان کے تاروں کی طرح۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کا اتباع کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ یہاں نہیں کی جا رہی، کبھی کبھی گڑبڑ یہاں کر دی جاتی ہے، صحابی کی تعریف خراب کرتی ہے۔ ڈیلس میں میں ابھی بتا رہا تھا، ان لوگوں سے میں نے اہل سنت بھائیوں سے پوچھا تم صحابی کی بات کر رہے ہو، یہ بتاؤ صحابی ہے کون؟ کہا جو حضور کے ساتھی تھے۔ میں نے کہا حضور کے ساتھیوں کو میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے تھے، قرآن بھی پیش کروں گا، حدیث بھی پیش کروں گا، سب بتاتا ہوں۔ تمہاری کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ روز قیامت پیغمبر کے اور انہیں جہنم میں ڈالنے لگیں گے، اس وقت رسول کہیں گے ارے یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں، یہی لفظ ہیں، یہ تو میرے صحابی، یہ تو میرے صحابی۔ اس وقت رسول سے وہ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ابھی کون سے ہیں؟ رسول تو انہیں صحابی کہہ بھی رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ ان کو جہنم میں کیوں ڈال رہے ہوں گے فرشتے؟ یہ تو لکھا ہوا ہے نا، مکر بھی نہیں سکتے۔ صحابی یہ ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے صحابیوں کے بارے میں؟ ذرا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی وَإِذَا رَأَيْهُمْ، ایک صلوات پڑھتے ہیں، جیسے ہی وہ کوئی تجارت ہوتے دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا دیکھتے تھے، جیسے ہی وہ صحابی جو رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے خریداری کرنے کے لیے، یہ بھی صحابی تھے، یہ کوئی پیچھے بت پرست آ کے نماز تھوڑے نہ پڑھتے تھے، یہ صحابی تھے۔ ان کو تم صحابی کہو گے؟ وہ بیچارے کہنے لگے ہاں، اس کے بارے میں آیا، وہ صحابی نہیں تھے تو پھر کون تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے چاروں طرف اے نبی بہت سے منافقین ہیں اور پھر ساتھ ساقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ وہ کون سے صحابی ہیں آپ کے؟ صحابی کی تعریف خراب کر دی۔ میں بے چونچرا اپنے حاکم کا حکم ماننا، یہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ حاکم چاہے جیسا ہو، ابھی بھی مشکل سے مسلمانوں کا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر کے ہم بھی کوئی چیز لے رہے تھے کہ اتنی دیر میں ان کی باتیں سننے لگے۔ اس نے کہا نہ اور اپنے کو کافر نہ کہے تب تک اس کی اطاعت واجب ہے بے چونچرا، سر جھکا کر اس کا حکم مان۔ میں نے کہا بھیا اگر ایسا ہے تو اگر وہ کفر کی بات اگر زبان سے نہ کہے، پہلے تو اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ کفر کی بات، پہلے تو یہ کہا کہ حاکم کی اطاعت علی الاطلاق واجب۔
میں نے کہا اگر ایسا ہے جناب ابراہیم کیوں کھڑے ہو گئے نمرود کے خلاف؟ کہا نہیں جب تک کفر کی بات نہ کرے۔ میں نے کہا بہت ساری تو کفر کی باتیں کی ہیں، یزید تو صاف صاف کفر کی بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی نہ کوئی رسول آیا، اب اس سے زیادہ کفر کی کیا بات ہے؟ لیکن تم اس کی اطاعت بھی کہتے واجب ہے۔ کوئی جواب؟ جیسے شہید کون، خلیفہ کون، کبھی پوچھئے گا خلیفہ کون؟ وہ کہیں گے جو خلیفہ ہی ہو جو مسند خلافت پر بیٹھے۔ کل ملا کر کے یہ دیا مخلوط کر دیا کہ اب آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ۔ تعریف بھی خراب کر دی، ہر تعریف جو کہاں تک لے گئے شہید کو۔ میں ایک آدھ روایت سناتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا محظوظ بھی ہوں۔ روایت کس کی؟ راوی ابو ہریرہ، شہادت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، شہید کون؟ کہا کہ رسول خدا، میں روایت پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو صرف سنا رہا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا، ایک روز اپنے اصحاب سے پوچھا تمہاری نگاہ میں من قتل فی سبیل اللہ، اے رسول خدا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے؟ اب رسول کیا جواب دے رہے ہیں؟ اس طرح سے تو ہماری امت میں بہت کم شہید رہ جائیں گے، یعنی زیادہ تعداد ہونی چاہیے، اس طرح سے تو ہماری امت میں پھر بہت کم شہید رہ جائیں گے۔ کہا پھر یا رسول اللہ؟ کہا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ بھی شہید، جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ بھی شہید، جو طاعون سے مر جائے وہ بھی شہید، اور جو، اب میں لفظ عربی کا پڑھ رہا ہوں، مطبون ہو وہ بھی شہید۔ اب مطبون، ایک طاعون والے کو کہا مطعون اور اگلے والے کو کہا مطبون، اور یہ روایت پھر آگے بھی آئی ہے، اور وہاں پر کہا کہ رسول نے فرمایا کہ 5 لوگ شہید، اس میں کون کون؟ اس میں کہا کہ من قتل فی سبیل اللہ، الشہید فی سبیل اللہ، بلکہ یہ لفظ ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو وہ شہید ہے۔ اچھا دوسرا کون؟ مطعون شہید ہے۔ اچھا تیسرا کون؟ مطبون شہید ہے۔ ان دونوں کو سمجھائیں گے ابھی ہم، مطعون شہید، مطبون شہید، اور کون؟ وہ کہ جو غرق ہو کے ڈوب کے مر جائے، ہمارے ہاں تو محاورہ ڈوب کے مر جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید، جو ملبے میں دب کر، چھتوت گر جاتی نا، جو ملبے میں دب کر مر جائے وہ بھی شہید۔ 5 ہو گئے اب تو، پہلے والی میں 4 تھے۔ اب وہ مطعون اور مطبون کو سمجھاتا ہوں، اور زیادہ اس سے زیادہ دلچسپ ہے۔ ہاں مطعون، علماء نے ان کے اس کو ڈیفائن کیا، مطعون وہ ہے جو طاعون کا شکار ہو، پلیگ کا شکار ہو جائے۔ ایک بیماری آتی تھی پہلے، وبا آتی تھی، طاعون کہی جاتی تھی، جو ایک گاؤں میں آئی تو گاؤں کے گاؤں سب ویران ہو جاتے تھے، سب لوگ مر جاتے تھے، وہ سب کے سب شہید۔ اگلا والا بڑا دلچسپ ہے، مطبون وہ کہ جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے۔ اب علماء نے آگے اس کی ان کے تشریح کی کہ پیٹ کی بیماری کون سی؟ اب کیا کریں، جو انہوں نے تشریح کی وہی پڑھ رہا ہوں۔ اگر اسے دست آ جائے اور وہ مر جائے تو وہ بھی شہید۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ کتنا بڑا رتبہ تھا، کہاں پہنچا دیا، سوچیں آپ۔ اب آپ بھی سوچ کے آئیے گا کل کہ کون شہید۔ ہم نے وہ سارے سیناریو بھی آپ کو بتائے ہیں، 2 کافر ملک، 2 کافر لشکر ٹکرائیں، ایک کافر ایک مسلم، ایک دونوں کافر ہوں، دونوں میں مسلمان فوجی ہوں، دونوں مسلمان ہوں، ان میں کیسے طے کریں گے کہ کون شہید ہے، کون حق پر ہے؟ بس عزیزو، یہ روایات آپ کے سامنے پڑھنی تھی، اور یہ بتانا تھا کہ ایک شہید کے رتبے کو اتنا گرا دیا، اتنا ڈائلیوٹ کر دیا، کہ جس کے بعد شاید ایک منصوبے کے تحت ایسا کیا گیا کہ شہید کی کوئی حیثیت ہی نہ رہ جائے۔
ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو شہید کہہ دو، جو جیسے مر جائے وہ شہید کہلائے۔ یہاں تک کہ آپ کو بتائیں، بعض اخبارات آپ پڑھیں اور پھر اس کی تفصیل معلوم کریں تو ایسے لوگ بھی کہ جو مثلاً کہہ رہا ہوں نشے کے شکار، اور وہ جا رہے تھے کہیں ادھر ادھر ٹکرائے مر گئے تو وہ بھی شہید۔ وہ چاہے نشے کی چیز لینے جا رہا تھا، وہ کہ جو جوا کھیلنے جا رہے ہیں وہ راستے میں مر گئے، یا جوئے خانے میں آگ لگ گئی۔ یہاں تک کہ آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں ایک سنیما میں آگ لگی تھی، اس سنیما میں مرنے والوں کو بھی شہید لکھ دیا۔ کلب میں کوئی آ کر کے گولی چلا دے، کوئی بم پھٹ جائے، وہ کلب میں مرنے والے بھی شہید۔ اتنا ڈائلیوٹ کر دیا، اتنا خراب کر دیا کہ اب آپ اور ہم شرمائیں کسی کو شہید کہتے ہوئے۔ اصل میں یہ سارا کا سارا منصوبے کے تحت شہید کیا گیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے، اور بس آخری بات اور اس کے بعد مسائب، یاد آ رہا ہے کہ کئی سال پہلے ایک پاکستانی نیوز چینل تھا، ٹی وی چینل تھا ARY، اس کے پر ایک پروگرام آتا تھا عالم آن لائن۔ عالم آن لائن پر 2 عالم اہل سنت کے لائے جاتے تھے اور 2 عالم شیعہ لائے جاتے تھے، اور ان میں آپس میں بات کرائی جاتی تھی۔ یہی محرم کے ایام تھے، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت شیعوں کی طرف سے، چونکہ مولانا کلب صادق صاحب جاتے تھے پڑھنے کے لیے، اشرا کراچی جایا کرتے تھے، شیعوں کی طرف سے مولانا کلب صادق صاحب کو اور ان کے بھانجے مولانا حسن ظفر نقوی صاحب کو لایا گیا تھا۔ سنیوں کی طرف سے ایک صاحب، کوئی بہت مشہور چہرہ نہیں تھے، شاید ہوں آپ جانتے ہوں مجھے انہیں، لیکن میں ایک کو ہی بس پہچانتا تھا، اور سنیوں کی طرف سے ڈاکٹر اسرار احمد لائے گئے، اور بحث کس ٹاپک پر؟ شہادت کے ٹاپک پر، کیونکہ محرم کے ایام تھے۔ اس بدبخت نے آتے ہی سب سے پہلی جو بات کہی وہ یہ کہی کہ شہید کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ یعنی ہے تو شہید کا لفظ قرآن میں، لیکن گواہ کے معنی میں ہے، ایسے کسی انسان کے معنی میں نہیں ہے کہ جو لڑتے ہوئے محاذ جنگ پر مارا جائے۔ اس کے لیے تو قرآن نے شہید کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ اب کیا رہی گفتگو انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، لیکن یہ ہے ان کی فکر، یہ ٹھان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شہید کا درجہ گرا دو۔ میں نے دکھایا آپ کو کتنی طریقے سے انہوں نے گرایا درجہ، لیکن شہادت ایک ایسا درجہ ہے کہ جسے اللہ عطا کرتا ہے اس کے ذکر کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ تم جتنا دباؤ گے یہ وہ چیز ہے اتنا ہی ابھرے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں، امام حسین علیہ السلام کے سر کو، ان کے لاشے کو گھوڑوں تلے روندا تھا، مگر انہی لوگوں نے امام کے سر کو بلند بھی کیا تھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس نے انہی لوگوں سے وہ کام لے لیا، اس نے ثابت کر دیا کہ دیکھو حسین کا سر بلند تھا، بلند رہے گا۔ یہ شہادت کا رتبہ ہے، اور دیکھو آج حسین کا ذکر دنیا کے کس کس گوشے میں ہو رہا ہے۔ یہ شہادت کا رتبہ ہی تو ہے، یہ شہادت کا کرشمہ ہے کہ حسین کا غم اب صرف شیعوں کے دل میں نہیں بلکہ یہاں تک کہ کافروں کے دل میں بھی ہے۔ کتنے کافر حسین کا غم مناتے ہیں، کتنے غیر مسلم حسین کا غم مناتے ہیں۔ حسین وہ چیز ہے، حسین وہ شخصیت ہے کہ جن کے دروازے پر سب آتے ہیں۔ عزیزو، لوگ یہ فرق بتاتے ہیں کہ مسجد میں غیر مسلم کا آنا منع ہے، مگر امام بارگاہ میں حسین کے دروازے پر غیر مسلم بھی اندر آتا ہے، اس کو بھی وہی درجہ دیا جاتا ہے جو ایک مسلمان کو دیا جاتا ہے۔ حسین سب کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ ایک درجہ شہادت کا اور ایک درجہ اگر ہم اور آپ سمجھیں اور غور کریں تو اسارت کا، اسیروں کا بھی بڑا درجہ ہے۔ وہ کہ جو اللہ کی راہ میں اسیر ہوئے ہوں،
उनका दर्जा भी आपने देखा नहीं। ये 40 के लिए जो लोग जा रहे हैं ना, ये हुसैन की याद में नहीं, ये 40 में जो लोग हुसैन की कब्र पे गए थे उनकी याद में जा रहे हैं। वो असीर के जो आज़ाद होके गए थे हुसैन की कब्र पे। अजीज़ों, आज मैं पढ़ता हूँ कि ये असीर कैसे पहुँचे थे शाम तक। कल इंशाअल्लाह पढ़ूँगा कि कैसे इनकी रिहाई हुई थी, और फिर परसों चेहलुम के दिन किस तरह ये कब्र पर पहुँचे थे। आइए बताऊं आपको कि किस तरह से शाम पहुंचे थे। रवायत की लफ्ज़ें पढ़ें हम आपके सामने। हत्ता तकशरत जुलूदुहुम, इतने रास्ते में इतनी धूप सही थी, ऐसा रास्ता था, जंगल और बियाबान से रेगिस्तान से गुजरते हुए सर पर बस सूरज चमकता था, पूरे रास्ते ने साया नहीं दिया गया था। 1100 मील का सफर था, 1100 मील किलोमीटर नहीं, 1100 मील का सफर था करबला से कूफे होते हुए शाम का। इस 1100 मील में साया नसीब नहीं हुआ तो उसका नतीजा क्या हुआ? हत्ता तकशरत वजूह, यहां तक कि उनकी खाल ने उनका चेहरा छोड़ दिया था। ये तो मैंने तर्जुमा किया, वैसे सही सही आपको बताऊं, अरबी जबान में क़िश्र का मतलब होता है छिलका। तकशरत उसी से बनाया हुआ एक फेल है, यानी खाल चेहरे की वैसे उतर गई थी जैसे फल से छिलका उतार दिया जाता। खाल ने चेहरा छोड़ दिया था। वह तगय्यरत अलवानुहुम, और उनके रंग बदल गए थे, झुलस गए थे वो लोग कि जो शाम तक पहुंचे थे। वक़्तरहत अजफानुहुम, ये रोने की मेराज होती, आदमी रोता ना उसकी आंखें सुर्ख हो जाती, लेकिन लगातार लगातार रोता रहे तो उसकी आंखें जख्मी हो जाती हैं, आंखों से खून टपकने लगता है। यहां पर वही लफ्ज इस्तेमाल हुआ, वक़्तरहत अजफानुहुम, उनकी आंखें तो जख्मी हो चुकी थी, खून टपक रहा था। यह आंखों का हाल था। और उसके बाद गोश्त का क्या हाल था? वह उज़ीबत लुहूमुहुम, उनका गोश्त गल चुका था। वह नहलत जुसूमुहुम, और वो लागर हो गए थे, हड्डी का ढांचा हो गए थे वो कैदी। अब इन कैदियों को भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इन कैदियों को भी रसन में जकड़ा हुआ था। ले जा करके कैद कर दिया गया कैद खाना शाम में। आप सुनते हैं ना कि इनकी दरबार में पेशी हुई, लेकिन आपको सही बताऊं, इनकी एक बार नहीं कई बार दरबार में पेशी हुई। यजीद जब चाहता था इनका दिल दुखाना तो इन्हें दरबार में बुलाता था। एक बार इस तरह से बुलाया कि उसने अपने दरबार के महल के दरवाजे पर हुसैन का सर लटका दिया, हुक्म दिया हुसैन का सर लटका दिया जाए। उसके बाद सिपाहियों का हुक्म दिया कि जाओ और कैद खाने से खवातीन और बच्चों को लाओ, सैयद सज्जाद को लाओ। अजीजों, जब सैदानियां उस दरवाजे पर पहुंची और उन्होंने दरवाजे पर उस सर को लटका हुआ देखा, इस तरह से रोई कि कोहराम बपा हो गया। इतनी आवाज बुलंद हुई कि महल के अंदर यजीद की बीवी ने सुनी। उसको बताया गया कि आज इसलिए कैदी रो रहे हैं क्योंकि हुसैन का सर दरवाजे पे लटका दिया गया। बस वो दौड़ती हुई आई बेसाख्ता, दरबार में यजीद बैठा था, उसके दरबारी बैठे थे, दौड़ती हुई आई और आकर के पूछा, ये यजीद, क्या आज मेरे दरवाजे पर हुसैन का सर लटकाया गया? आका हुसैन का सर लटकाया गया? यजीद कहता है कि हाँ लटकाया गया, मगर तुझे ये ख्याल करना चाहिए था कि दरबार में सब बैठे हैं, अरे अपने सर पर चादर तो डालनी होती। और जब उसे कुछ नहीं दिखाई दिया तो अपनी अबा लेकर के उसने अपनी बीवी के सर पे डाल दी।
یہ منظر علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی. ارے جس کے گھر سے پردہ نکلا ہو وہ بے پردہ رہے، اور جس نے دوسروں کو پردے کا سبق دیا ہو ان کے سر پر پردہ ڈالا جائے. یہ ایک پیشی تھی دربار میں. عزیزو ایک پیشی اور پڑھتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام. ایسی ایک پیشی تھی، قیدیوں کو دربار میں لایا گیا. اب جو قیدی کھڑے ہوئے، یزید تخت پر بیٹھا تھا، اس کی نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی. شاید بچی کے چہرے کا رنگ دھوپ میں جھلس کر اور بدل چکا تھا، پہچان نہ سکا. پوچھا من ہذہ، ارے یہ بچی کون ہے؟ جواب ملا یہ حسین کی یتیمہ سکینہ ہے. بس جیسے ہی اس نے یہ سنا، سر سامنے رکھا تھا، پوچھنے لگا میں نے سنا ہے تیرا باپ تجھے بہت چاہتا تھا. میں تب جانوں تیرا باپ تجھے چاہتا تھا جب یہ سر اٹھ کر کے تیری آغوش میں آ جائے. عزیزو ننھا سا دامن تھا کہ جس میں آگ لگ چکی تھی، ادھ جلے دامن کو پھیلایا اور ایک بار باپ کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھا. اے بابا اس وقت محبت کا امتحان ہے. اے بابا دیکھیے میری لاج رکھ لیجئے. ارے اتنا کہنا تھا کہ سر اٹھا اور بچی کی آغوش میں آ گیا. بچی کی آغوش میں آنا تھا. بچی نے رخسار اپنے سر میں رخسار پر رکھ دیے، لب لب پہ رکھ دیے حسین کے، اور اب جو بکا کرنا شروع کیا تو ایک کوہرام بپا ہو گیا. دربار یزید میں ہی مجلس حسین برپا ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ماتم حسین. حسین